الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقائد اہل سنت ہم گزشتہ سال سے پڑھ رہے ہیں۔ اس عنوان سے کہ علماء لکھتے ہیں ایمان کا نور تین ستونوں پر جگمگاتا ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ اب ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں رسالت کا۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس عقیدے کے عنوان پر، رسالت پر، یعنی کہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد الاسلام میں 11 عقیدے لکھے ہیں کہ یہ اہل سنت کے 11 وہ عقیدے ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں علماء اہل سنت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ بٹ گئے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ یہ امت
بنتی اس طرح ہے کہ ایک قطار کی صورت میں ہو کہ پہلوں کے قدم بقدم ان کے قدموں پر قدم رکھ کے چلے، ان کے قدموں کے نشانوں پر چلے۔ اگر جو ان سے ہٹ کر چلنا شروع ہوئے، علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں جب وہ اکابرین کے قدموں کے نشانوں سے جو ہٹ کر چلنے کے لیے شروع ہوئے تو وہ فرقے بنے۔ پرانے دور میں کچھ اور نام تھے، اب اس دور میں کچھ اور نام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرامین کی روشنی میں، علماء سلف کے فرامین کی روشنی میں، اکابر فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایک جماعت ہے جو ناجی جماعت ہے، جس کو نجات ملے گی انشاءاللہ، وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی یہ نام بیان فرمایا۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، زمانہ گزر گیا اب تو، بڑے بڑے یعنی آج ایسی شخصیات ماشاءاللہ کہ جن کے یعنی علم کو دیکھتے ہوئے ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ مثلا شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم، یا آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے گزرے امیر عظیمت، جنہیں لوگ آج بھی اسلام کا شیر کہتے ہیں، مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ، یہ علامہ دوست محمد قریشی ان حضرات کے استاد گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے براہین اہل سنت، اس میں اہل سنت و جماعت کے بارے میں یہ فرامین صحابہ کے حضرت نے بڑے اکٹھے کیے ہیں کہ جو ناجی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ان کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ خیر یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آ جائیں گی تفصیلات اگر اللہ کو منظور ہوگا، ورنہ جو حضرات پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے کچھ عقائد ہیں، یاد رکھیے گا کچھ عقیدے ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کا انکار کرے، انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ ان کا انکار کرے وہ اہل سنت و جماعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ دونوں اکابر نے عنوان قائم کیے ہیں کہ کچھ عقائد ایسے ہیں ان کا انکار انسان کرے تو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کا انکار اگر کر دے تو اہل سنت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ نقصان دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، نقصان۔ ہاں یہ اگلی بحث ہے کہ آیا یعنی یہ تو بالکل واضح سی بات ہے نا کہ اگر کوئی شخص اسلامی عقائد یعنی اس عقیدے کا انکار کرے جس سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے، پھر تو عبدالآباد دوزخ ہے، چاہے تمام عقائد کا انکار کرے اور چاہے ایک عقیدے کا انکار کرے۔ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، 2 اور 2 4 کے، اس کے لیے تو پھر عبدالآباد یعنی ہمیشہ تک دوزخ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اگر کوئی شخص اہل سنت کے عقائد میں سے کسی کا انکار کرتا ہے،
تو آیا اس کی سزا بھی پھر عبدالآباد دوزخ ہے یا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال یہ ایک علمی ابحاث ہیں جو میرے خیال میں طلبہ میں اور علماء میں بیان کرنے کی چیزیں ہیں. آپ ایک موٹی سی بات پلے باندھ لیں کہ دعا کریں ہمیشہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، چاہے اجابت کی ہے چاہے دعوت کی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح عقائد نصیب فرمائیں. اب ہم اگلی بات پڑھتے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے کئی جمعوں سے، وہ کہ انبیاء علیہ السلام، خدا کے انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں. کئی باتیں ہم نے اس پر پڑھی، چند ایک اور سن لیں. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ میں شاید اس کے اوپر اس جمعے میں کچھ نہ کچھ کلام پاک کی وہ آیات، ساری تو خیر نہیں بیان ہو پاتی، لیکن ایک یا دو یا تین جو موقع ہوگا وقت کے لحاظ سے میں ایک آدھ سنا دوں گا انشاءاللہ، تاکہ ہمارا یہ عقیدہ بنے کہ خدا کی اس دھرتی پر خدا کے نبی ہر گناہ سے معصوم ہیں، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے. پہلی آیت سنیں. میں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا ساتھ میں تاکہ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے. کلام پاک میں یہ آیت ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سورت انعام کی. اچھا یہ بات بھی چھوٹی سی سن لیں، چاہے لطیفے کے طور پر ہی سن لیں. بعض حضرات اس سورت کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں سورت انعام. انہوں نے سن رکھا ہے نا یہ ملتا ہے جب کچھ تو وہ انعام ہوتا ہے، وہ یہ سورت کو انعام کہتے رہتے ہیں. نہیں، یہ سورت انعام نہیں، انعام وہ ہوتا ہے جو لیتا ہے انسان یا کسی کو دیتا ہے. یہ ہے سورت انعام. کیا؟ الف پر زبر پڑا جائے، انعام کہتے ہیں جانوروں کو. چونکہ اس سورت میں کچھ جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اس سورت کا یہ نام ہے سورت انعام، انعام نہیں. جیسے اہل سنت و جماعت میں احادیث طیبہ کی 6 بڑی مشہور کتابیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سیاستہ. اور بھی ہیں، اور یہ بھی اس کا کوئی معنی نہیں ہے کہ ان 6 کے اندر جو حدیث ہے وہ صحیح ہے اور باقی کی غلط. نہ، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. کسی کے ذہن میں اگر آج کہیں نہ کہیں سے یہ صدائیں سنائی دے رہی ہیں، اللہ معاف کریں. ویسے ایک قاعدے کی بات ہے کہ جب قرآن اور حدیث کو خود پڑھو گے نا بابو تو پھر یہی گل کھلیں گے جو کھل رہے ہیں، اور دعا کرو اللہ آئندہ خیر کرے. اکابر ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیں، آنکھوں کے موتی لاکھ یوں یوں کرتے رہیں، آپ کو اپنی آنکھوں کا سرما نظر نہیں آئے گا جب تک آئینہ سامنے نہیں رکھو گے. قرآن و حدیث کے انوار اس وقت تک آپ کو دکھائی نہیں دیں گے جب تک استاد کے آگے 2 زانوں نہیں بیٹھو گے، ورنہ لکھا کچھ ہوگا، پڑھیں گے کچھ. آپ تو شاید جانے یا نہ جانے، دارالعلوم دیوبند میں ایک عالم گزرے ہیں، شیخ الادب مولانا محمد اعزاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پتہ نہیں آپ نے نام سنا نہیں سنا، بہت بڑے عالم تھے، یعنی کیا کہنے. اچھا ان کی ایک کتاب بھی ہے اردو میں بڑی زبردست، حضرت نے اس کا نام رکھا تھا دنیا کو اسلام سے کس کس طرح روکا گیا. پڑھی ہے آپ نے؟ نام سنا ہو؟ پڑھیں، مل جاتی ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہے. دنیا کو اسلام سے کس کس طرح روکا گیا. آدمی دنگ رہ جاتا ہے پڑھ کر. بہرحال اچھا، حضرت جب دارالعلوم دیوبند میں ہوتے تھے، ایک صاحب دارالعلوم میں داخلے کے لیے گئے، میں نام نہیں لیتا اس کا، زمانہ ہو گیا، وہ بھی مر گیا. دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے گئے. اب دارالعلوم دیوبند میں
جس کلاس کا اس نے داخلہ مانگا اس کے لیے طالب علم کے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے آپ اور میں چلے جائیں تو دارالعلوم دیوبند ہمیں دورہ حدیث میں بٹھا دیں گے کہ ٹھیک ہے جی بیٹھ جاؤ؟ نہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں. جیسے آپ اور ہم یہاں کے اسکولوں میں بھی اگر آپ کا کیا خیال ہے، دیکھیں پرائمری ہے، پھر فارم ہے، یونیورسٹی ہے، آپ کا کیا خیال ہے آپ اور ہم گھر سے پاکستان سے آئیں تو سیدھا یونیورسٹی میں چلے جائیں وہ لے لیں گے کہ آ جاؤ جی؟ بالکل. کچھ شرائط ہوتی ہیں، قواعد ہوتے ہیں، ان کے تابع انسان چلتا ہے اور یہی صحیح راستہ ہے. کیوں؟ انسان نیچے سے اوپر جاتا ہے، اوپر سے نیچے. اب وہ حضرت کے پاس جب گیا تو حضرت نے فرمایا کیا پڑھے ہو؟ اس نے کہا جی یہ پڑھا ہوں. کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہنے کے لیے میں بھی کہہ دوں. مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ تو اچھے خاصے منجے گڑے ہوئے استاذ الاساتذہ تھے. انہوں نے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل. وہ جو گیا تھا نا اس کا مقصد فتنہ تھا، یاد رکھیے گا. اس نے بعد میں جو کچھ کیا وہ سامنے آیا تھا. میں اس کا نام نہیں لے رہا، جو وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. حضرت کے پاس ایک حدیث کی کتاب موجود تھی. حضرت نے ایسے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے سامنے رکھا. علماء جانتے ہیں اس حدیث کی کتاب کا نام ہے مشکات شریف. کیا؟ مشکات شریف. اچھا، اگر آپ استادوں سے نہ پڑھیں یا علماء سے آپ نے نہ کبھی سنا ہو اور خود بھی کوئی خاص شدھ بدھ نہ ہو تو مشکات شریف کا تلفظ یا لفظ ایسا لکھا ہوا ہے کہ آدمی اس کو مشکات پڑھنے کے بجائے مشکوت پڑھے. کیا پڑھے؟ حالانکہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ مشکات. حضرت نے اٹھا کر سامنے رکھ دیا. حضرت نے فرمایا کہ جب اتنا پڑھے ہوئے ہو تو اس حدیث شریف کی کتاب کا نام پڑھ کر سناؤ. اب اس نے یوں دیکھا نا تو کہنے لگا مشکوت. کیا؟ اب حضرت بھانپ گئے کہ سرکار کتنے کچھ پانی میں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد بھی ایک چھوٹی سی داستان ہے اسی سلسلے کی، لیکن میں چھوڑتا ہوں، لمبی ہو جائے گی بات. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہرحال اگر اساتذہ سے نہ پڑھیں تو یہی حال ہوگا. احادیث کی کتابیں جو 6 بڑی مشہور ہیں سیاستہ، ان میں ایک کتاب ہے اس کو لوگ عام طور پر پڑھتے رہتے ہیں، نسائی شریف. اور حضرت کا بھی نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام نسائی. حالانکہ بڑا فرق ہے نسائی اور اصل تلفظ ہے اس کا نسائی، نون پر زبر ہے. اور حضرت کی بھی جب نسبت پڑھی جاتی ہے تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ، امام نسائی نہیں. بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یہ فرق تو علماء جانتے ہیں، جس کی طرف علامہ خالد محمود صاحب نے بھی اشارہ کیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کا نام ہے سورت انعام. کیا؟ ہاں، انعام نہیں. یہ بات یاد رہے گی. آگے سنیں. اس سورت میں ایک آیت ہے، اس کا ذرا لفظ آپ سنیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں کیا خاص بات آپ نے محسوس کی. ویسے تو خدا کا پورا کلام خاص ہے، میرے یہاں مراد یہ ہے کہ نقطے کے حوالے سے کیا چیز آپ نے محسوس کی، تنقیص مقصد نہیں. اس آیت کو غور سے سنیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. کیا محسوس کیا آپ نے؟ پھر سناؤں؟ پھر سنیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. کیا محسوس کیا آپ نے؟ بتاؤں. اس آیت میں، سورت انعام کی اس آیت میں
ایک ایسا نقطہ ہے جو کلام پاک کی باقی کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا جو ذاتی نام ہے اللہ، وہ اس ایک آیت میں 2 بار آیا ہے، اکٹھا آیا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے بیچ میں۔ یہ دیکھیں آپ، ما اوتی رسول اللہ، آخری لفظ کیا ہے؟ اب سنیں اگلا جملہ، یہ وقف لازم ہے، یہاں آپ نے اور ہم نے ٹھہرنا ہے، وقف لازم ہے، یہاں وقفہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگلا جملہ مستقل آپ اٹھائیں گے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ کا نام ایک ہی آیت کے اندر اکٹھا 2 بار آیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ ایک اور نقطے کی بات بھی سن لیں، مولانا محمد عبد الرحمن صاحب مظاہری ہیں، ہندوستان کے حیدرآباد دکن کے ایک عالم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسنون دعائیں، قریب 200 صفحے کی کتاب ہے، کچھ کم۔ حضرت نے اس کے صفحہ 129 پر بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے کلام پاک کی، اگر کوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے یہاں آ گیا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، وقف کر لیا نا، اب آگے جو پڑھے گا اللہ اعلم، حضرت نے لکھا ہے پہلے اللہ پر جب وقف کر لیا، اگلا لفظ اللہ پڑھنے سے پہلے اللہ سے کوئی دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے حضرت نے فرمایا اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ اللہ اپنے پہلے نام کو بھی اٹھائے، اگلے نام کو بھی اٹھائے، تو درمیان میں بندے کی فریاد کو چھوڑ جائے، یہ اللہ سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ بھی وظیفے مانگتے ہو، یہ وظیفے پہ عمل کرو تو پتہ چلے یہ قرآنی وظائف ہیں جن کو اعمال قرآنی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ انشاءاللہ آپ کے جمعے والی تقریروں کو میں درس بنا کر چھوڑوں گا۔ آپ لوگ تقریریں تو عام سنتے رہتے ہیں نا، درس سنا کرو، اس سے آپ کے ذہن سازی ہوتی۔ اچھا یہ بات ذہن میں آ گئی ہے، اب اگلی بات سنیں، یہ اپنے گھروں میں بھی بتائیں، خواتین پڑھتی رہتی ہیں، آپ ہم پڑھتے رہتے ہیں، ماہ رمضان میں انسان پڑھتا رہتا ہے، کئی بار بعض حضرات 2 3 قرآن ختم کرتے ہیں سال میں، یا کم از کم ماہ رمضان میں وہ اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا لمحہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ لو، کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب یہ آیت کیا ہے؟ یہ پڑھی یہاں پہ میں نے کیوں؟ عصمت نبوت کی علماء نے دلائل میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ آیت انبیاء کی عصمت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کا یہ جو پاک جملہ آ رہا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ عصمت نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ ذرا سنیے گا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اس کا میں نے متن کئی بار پڑھ دیا، ذرا اس کا ترجمہ سنیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں تو کو دی گئی تھی۔ مانا یہ کہ جب تک خود نبی نہ بن جائیں، جب تک وہی آئے، جبرائیل آئے، تب مانیں گے۔ ان کی بات سمجھے آپ؟ اب سنیے گا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے فرمایا ہم بہتر جانتے ہیں کہ وہ ہم اپنی نبوت کس کو دیں۔ یہ آیت عصمت نبوت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر پیغمبر خدا کا گنہگار ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم ہی بہتر، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اپنی نبوت کس کو دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت ایسے شخص کو دی جو گناہ کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہیں، یاد رکھیے گا، کہ جو عالم ما کان وما یکون ہے، جو ہو گیا اس کو بھی جانتی ہے، جو آئندہ ہوگا
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو نبوت سے کیسے سرفراز کر دیا؟ یہ نبوت پر صرف نہیں، براہ راست خدا کے انتخاب پر حرف جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، جو علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ خدا کے نبی ہر گناہ سے معصوم ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اگلی بات سنیں، کلام پاک میں ایک سورت ہے، سورت حجرات، 26ویں سپارے میں، سورت حجرات میں آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، اور اس کا پہلا معنی عام گنہگار کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ گنہگار کیا جاتا ہے۔ فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار بنبأ، خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اصول سکھا رہی ہے کہ اگر کوئی گنہگار شخص ایک بات کرے، فوراً اس پر عمل درآمد نہیں شروع کر دینا چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر خدا کے نبیوں سے بھی گناہ ہو تو اس قاعدے کے مطابق جب خدا کا کوئی نبی امت کے آگے کوئی بات اور کوئی خبر بیان کریں گے تو پھر اس قاعدے کے مطابق تو ہمیں پھر ان کو بھی پہلے پرکھنا پڑے گا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس کا معنی علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جہاں یہ اصول دے رہی ہے، وہاں سے ہمیں یہ اصول بھی اس آیت سے ملا ہے کہ یہ بات خدا کے نبیوں کے لیے نہیں ہے، بعد کے لوگوں کے لیے ہے۔ خدا کا نبی جو کہے وہ برحق ہے۔ اس کو کہتے ہیں عصمت نبوت کا عقیدہ، کہ خدا کا نبی گناہ کے پاس جائے، بڑی دور کی بات ہے، اللہ گناہ کو اپنے نبی کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ کتنی آیتیں ہوئیں؟ ایک اور سن لیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ ایک اور سن لیں۔ مشکل ہے تقریر، مشکل ہے، مشکل۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور آخری آیت ہے، ذرا سنیے گا، لیکن اس میں ایک بات علمی ہوگی، دھیان سے سنیے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اب سنیے گا، اس کا ترجمہ سن لیں پہلے۔ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہی میں سے ہیں۔ کیا ہیں؟ اگر آپ گھر جا کر اس آیت کو کھول کر دیکھیں نا، یہ جو لفظ ہے انفسکم، فے کے اوپر پیش ہے، کیا ہے؟ پیش ہے۔ علماء جانتے ہیں، وہ کتاب تو خیر میں ساتھ نہیں لایا، علماء جانتے ہیں اس آیت کی ایک قرات جو ہے وہ انفسکم کے ساتھ بھی ہے، انفسکم، معنی فرق صرف یہ ہو گیا کہ اس قرات کے مطابق فا پر پیش ہے اور اس قرات کے مطابق فا پر زبر ہے۔ کیا ہے؟ زبر ہے۔ من انفسکم، اس کا ترجمہ تو ابھی آپ نے سن لیا، اس کا ترجمہ کیا ہے جو فا پر زبر کے ساتھ آتا ہے؟ پتہ ہے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس کا معنی یہ جہاں لفظ ہے نا پیش کے ساتھ، یہ معنی دیتا ہے خاندان کا۔ کس کا؟ خاندان کا۔ اور زبر والا فا معنی دیتا ہے نفاست کا، نفیس کا۔ اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ تمہارے پاس میرے نبی جو آئے ہیں وہ اتنے نفیس ہیں، ان کا خاندان اتنا پاک ہے کہ اللہ کا نبی گناہ کے پاس جائے بڑی دور کی بات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر میرے آباء و اجداد، باپ دادا تک جتنی میری لڑی آئی ہے، اللہ نے میرے کسی دادا پردادا کو زنا میں ملوث نہیں ہونے دیا۔ نسب پیغمبر کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات ابھی بھی؟
فرمایا کسی کو بھی. اچھا اگلی بات اسی ضمن میں در منصور صاحب در منصور لائے ہیں رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ انبیاء کے نسب کی حفاظت فرماتے ہیں کہ خدا کے نبی کا حسب نسب بگڑنے نہ پائے، اسی طرح جس عورت نے پیغمبر کے بستر پر اہلیہ بن کر آنا ہوتا ہے، صاحب در منصور نے فرمایا تقدیر کے پنوں پر اگر کسی عورت کا نصیبہ یہ تھا کہ اس نے نبی کی بیوی بننا ہے، اللہ نے اسے کبھی زنا کرنے کی نہیں دیا ہے. بالکل. کیوں؟ بات اس خاتون کی نہیں، بات ان پیغمبروں کی ہے. اس لیے کہ اگر یہ کچھ کرتی ہے لوگوں کی نگاہ زبان ادھر جائے گی. نہیں سمجھ آئی بات آپ حضرات کو؟ کوئی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں یا نہیں؟ اچھا اب ایک کتنی آیتیں ہوئیں؟ ایک اور سن لیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ان پاک جملوں کا بس معنی سن لے. اللہ کے نبی پر علیہ السلام جو کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے، حکم خدا انبیاء کو یہ ہے کہ میرے بندوں تک وہ پہنچا دے. حضور کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اس کو پہنچا دیں. اچھا اس کے برعکس اگر بندے کوئی نازیبا حرکتیں کریں، کچھ نقصان انبیاء کو پہنچانا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا واللہ یعصمک من الناس. میرے پیغمبر اگر یہ لوگ کچھ کریں گے حفاظت تیری ہم کریں گے. اچھا یہاں پر حفاظت سے عام طور پر لوگوں نے معنی اس کیا کہ جیسے اگر کوئی آدمی پیغمبر کو نقصان پہنچانا چاہے تو حفاظت کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے یہاں پر ایک نقطہ بیان فرمایا جب حفاظت نقصان کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں، مار پیٹ کے حوالے سے، تو یہ ایک خاص معنی ہو رہا ہے. اگر اس معنی کو کھول دیا جائے اور نقصان میں صرف جانی نہیں ہر لحاظ کے نقصان کو شامل کر لیا جائے تو یہ بھی عصمت نبوت کی واضح دلیل لفظی بن رہی ہے کہ لوگوں سے انسان کو کبھی نقصان جانی ہوتا ہے کہ وہ مارتے ہیں، کبھی مالی ہوتا ہے کہ وہ لوٹتے ہیں، اور کبھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان ان کے ساتھ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا اس آیت کے معنی کو کھول دو کہ جس طرح ہمارے اللہ لوگوں کے پتھروں سے اپنے نبیوں کی حفاظت کریں گے، اسی طرح ہمارے اللہ لوگوں کی طرف سے اٹھنے والے گناہوں سے بھی ہمارے نبی کی حفاظت کریں گے. اب بات سمجھ آئی؟ جن ایک لوگوں کا اصل میں یہ مطالبہ ہے کہ عصمت کا لفظ قرآن سے دکھاؤ، واللہ یعصمک من الناس، عصمت کا لفظ قرآن میں مل گیا ہے، اب تو مان لو. مان لینا چاہیے یا نہیں مان لینا چاہیے؟ انبیاء تو ایسا رتبہ ہے، انبیاء تو ایسا یعنی مقام ہیں علیہم السلام، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے آپ اور ہم کس شمع میں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کبھی آپ انبیاء کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کی کتاب حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں وہ اٹھا کر دیکھیں، آدمی دنگ رہ جاتا ہے. خدا کی نبیوں کی تاریخ اور سیرت پڑھ کر آپ حیران ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اکابر نے کیا بات لکھی ہے دیکھیں. قرآن پاک میں ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں سپارے کی سورت ہے غالباً سورت ممتحنہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بیعت کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے نبی خواتین آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئیں. اچھا کچھ خواتین آئیں، سنیے گا بات، ہاں آئیں کچھ خواتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مدینہ طیبہ کی خواتین تھیں، آ کے فرمانے لگیں کہ ان میں سے ایک خاتون آگے بڑھی، فرمایا آقا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے ہیں، آپ سے ہم ہاتھ ملا کر بیعت کرنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کبھی بھی تم سے بیعت ہاتھ سے نہیں کریں گے. آگے سنیں، حضور نے فرمایا ہمارے لبوں سے نکلے ہوئے جملے ایک خاتون کے لیے بھی وہی ہیں، 100 خواتین کے لیے بھی وہی. حضور نے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کی، فرمایا بس جو ہم نے کہہ دیا اس پر عمل کر لو، بات ختم. سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسی بات پر علماء دیوبند نے سرخی قائم کی ہے کہ خدا کے نبی کا ہاتھ
تا حیات کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو مس بھی نہیں ہوا ہے، اللہ ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے یاد رکھیے نبوت تو یہ مقام ہے، رسالت تو یہ درجہ ہے۔ آپ سنیے گا، ایک بڑی واضح سی بات ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ خودکشی حلال ہے نا؟ حلال ہے نا؟ جگانا مقصد تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو۔ اچھا، خودکشی حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متفق ہیں علماء، کسی سے بھی پوچھے۔ اچھا اب سنیے گا ذرا یہ بات، ٹھیک ہے؟ انسان کیوں، اچھا خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ ہماری جان کے مالک اگر ہم خود ہوتے تو پھر جو مرضی اس جان میں تصرف کرتے، اس کو رہنے دیتے یا اس کو نکال دیتے، لیکن فی الحقیقت آپ اور ہم اپنی جانوں کے مالک نہیں، ہماری زندگانیوں کا مالک وہ بیٹھا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ملکیت اس کی ہے، جب وہ چاہے گا نکالنا تو نکال لے گا، آپ کو ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی طرف سے، حرام ہے کہ ہم اس کو نکالیں۔ بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اب اگلے نقطے کی بات سنیں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے کیا نقطہ پڑھایا تھا؟ فرمایا جب انسان خود جان دینا چاہے حرام ہے، لیکن جب نبوت کہے کہ جان لٹاؤ پھر فرض ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ نبوت تو اس درجے اس مقام کا نام ہے، خود آپ جان لٹانا چاہو حرام ہے، لیکن جب نبی کہیں میدان میں آؤ جان لٹاؤ اب فرض ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ نبوت، اللہ تعالیٰ کہاں انبیاء علیہ السلام کے پاس گناہوں کو بھٹکنے دے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ ہم نے کسی جمعے میں بیان بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ خدا کے نبیوں کے خوابوں میں بھی اللہ شیطان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ احتلام ہوتا ہے شیطان کے اثر سے، ہم لوگ خوابوں میں کئی غلط خیالات میں کھو جاتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خدا کے کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خوابوں میں بھی انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی یاد آ گیا، سن لیں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک چیلا تھا میاں حامد علی، مجھے ان کے نام یاد رہتے ہیں۔ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کے پردادے کا نام بھی یاد ہے، آپ کو یاد ہے؟ اب میں اپنے پردادے کا نام نہیں، اس کا نام پردادے کے نام کو کون یاد کرے گا؟ مجھے یاد ہے، خیر ویسے ہی کہ ایک دفعہ پڑھا تھا تو یاد ہو گیا۔ اچھا وہ میاں حامد علی جو تھا نا، وہ کہتے ہیں، سفر کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے حضرت صاحب کو احتلام ہو گیا۔ ہاں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سیرت المہدی میں لکھا ہے، اور سیرت المہدی ہم نے نہیں اس کے بیٹے نے لکھی ہے، اور میاں حامد علی اس کا چیلا تھا، ہمارا نہیں۔ کہتا ہے حضرت صاحب کو سفر کے دوران کوئی ایک واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ سفر، اس میں احتلام ہو گیا۔ اچھا آگے سنو، لکھنے والا لکھتا ہے کہ میاں حامد علی کہتا ہے میں تو سن کر حیران ہو گیا۔ اچھا جی کیوں سن کے حیران ہو گئے؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ انبیاء کو احتلام ہوتا ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، یہی تو تیرے سمجھنے کا موقع تھا، انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ جب اس کو ہوا ہے تو ثبوت ہے کہ یہ انبیاء میں سے، بولو بولو، یہ انبیاء میں سے پھر بھی شیزان پیو گے؟ مجھے اس دن یہاں ایک بچی پڑھتی ہے، مجھے کہنے لگی استاد جی شیزان پینا منع ہے؟ میں نے کہا جی منع ہے۔ کہتی ہے مزیدار بڑا ہوتا ہے۔ ویسے بچے ہیں نا، من کے سچے ہوتے ہیں، سچ بول دیتے ہیں۔ بہرحال مجھے ایک اور بات مرزا قادیانی کی یاد آئی، لیکن وقت نہیں ہے وہ سناؤں، سنا دوں؟ ضمناً یاد آئی، سنیں چھوٹی سی۔ اس نے شروع میں ابھی کھل کر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کھل کر اس نے ابھی تک اپنے پر پرزے نہیں نکالے تھے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی چھوٹی سی، توضیح مرام، وہ ہے میرے پاس، اگر آپ کو پڑھنی ہو تو میں دے دوں گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ لکھی۔ اچھا اس زمانے میں
چونکہ پاکستان تو ابھی بنا نہیں تھا، ہند تھا پورا، تو جہاں یہ تھا ہندوستان میں ایک عالم ہوتے تھے، علماء جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ جانے نہ جانے، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، یعنی وہ بہرحال ایک بڑے، بعض باتوں میں اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال جو تحقیق تھی ان کی. اچھا، جب اس نے یہ لکھی نا توضیح مرام، اچھا انہوں نے اس کتاب کے جواب میں لکھی غایت المرام. کیا؟ اور لکھ کر مرزا قادیانی کو خود بھیجی اور ساتھ میں خط لکھا، اور خط میں بڑی عجیب بات لکھی کہ آپ بھی پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں، 3 پیشین گوئیاں ہماری طرف سے بھی سن لو. پہلی پیشین گوئی، میری اس کتاب کا آپ سے جواب نہیں بن پڑے گا. واہ واہ، یہ حضور کا امت ہی لکھ رہا ہے. فرمایا میری اس کتاب کا جواب تجھ سے نہیں بن پڑے گا. ایک. دوسرا، تجھے تا حیات کبھی حج نصیب نہیں ہوگا. 2. تیسرا، اور یہ بڑا حیران کن تھا، تیسرا فرمایا کہ تو میری زندگی میں مر جائے گا. اچھا، یہ جب انہوں نے لکھ کر بھیجا تو جب چرچا ہوا تو کچھ لوگ جو حضرت کے ساتھ ہی بھی تھے، دوست بھی تھے، وہ ناراض ہونے لگے کہ حضرت اتنی بڑی بات کیسے لکھ دی. حضرت نے فرمایا میں نے سچ لکھا ہے، تم جانتے نہیں ہو. جب میں نے توضیح مرام کے جواب میں غایت المرام لکھی ہے، اسی رات مجھے خواب آیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حوض ہے پانی کا، اس حوض، پانی کے حوض میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ڈوبے بیٹھے ہوئے، یوں آرام سے، بالکل آرام سے، سکون سے. کہتے ہیں میں وہاں آ نکلتا ہوں تو دونوں حسنین رضی اللہ عنہما نے پانی کے چھینٹے لے کر اس طرح مجھ پر پھینک دیے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ شہزادو، ہم تو آپ کے غلاموں سے بھی کم تر ہیں، ہمارے ساتھ یہ کس طرح کی ادائیں ہیں؟ تو کہنے لگے ہم سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، شہزادوں نے فرمایا کہ سلمان، بات یہ ہے نہیں ہے، کوئی شوخی کی بات نہیں ہے، جو تم نے غایت المرام لکھی ہے نا مرزا قادیانی کے جواب میں، یہ اس کا انعام ہے ہماری طرف سے. ایک بات. اگلی بات، وہ پیشین گوئیاں بڑی کرتا رہتا ہے، ذرا ہم محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے جا کر اس سے کہنا کہ ہم 3 پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اس سے تیری اس کتاب کا جواب بن نہیں پڑے گا، اس کو کعبے کا حج نصیب نہیں ہوگا اور وہ مرے گا تیری زندگی میں. یہ ہماری طرف سے کہنا. حضرت سلمان رحمت اللہ فرمائے میں نے تو حسنین کی اتباع میں کہا ہے، اس کو خود سے تھوڑا کہا ہے. اور حقیقت ہے اس کتاب کے لکھنے کے بعد غالباً 12 سال تک مرزا قادیانی زندہ رہا. وہ قاضی صاحب مرحوم کی کتاب کا جواب بن ہی نہیں سکا اس سے. کعبہ ساری زندگی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. خود مرا سن 1908 میں. قاضی سلمان سلیمان منصور پوری فوت ہوئے سن 1930 میں. سنتیں پڑھو، نوکری پہ جانا ہے. وما